بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اس وقت ساری دنیا کی ایسی حالت ہو رہی ہے کہ ہر جگہ مشکلیں، پریشانیاں، حالات، موتیں، بیماریاں، یعنی بہت ساری تکلیف ایک ساتھ جمع ہوئی اور پوری دنیا میں ہوئی۔ یہ جتنی تکلیف جمع ہوئی ہے اس وقت پوری دنیا میں ایک ساتھ، تو ہر تکلیف کا تذکرہ بھی سب جگہ ہو رہا ہے۔ ہر جگہ جہاں بیٹھو، جس کے پاس سنو، خبریں سنو، خبر سننے کے جتنے ذرائع ہیں ہر جگہ سے یہی خبر آ رہی ہے۔ پریشانی، حالات، موت، بے چین زندگی، ایسا لگتا ہے کہ سارے ہی لوگ مر جائیں گے۔ بیماری تو ایسی آئی ہے کہ اسپتال میں جگہ ہی نہیں ہے، دوا نہیں ہے، آکسیجن نہیں ہے۔ یہ جو حال ہے، اس حال کی خبریں بھی مستقل سارے ذرائع جتنے خبر کے ہیں سب سے آ رہی ہیں۔ پھر اس خبر کو سن کر ہم خود بیٹھ کے خبر بناتے ہیں۔ ایک آدمی کچھ سناتا ہے، یہ خبر آئی، تو دوسرا کچھ سناتا ہے، یہ بھی خبر آئی۔ یعنی چار بیٹھے ہیں تو چاروں پھر ایک خبر یہ دہرا رہے ہیں۔ ایک تو ساری چیزوں کا وجود میں آنا، پھر اس کے خبروں کا نشر کرنا، پھیلانا، پھر خبریں سن سن کر پھر خبریں بنانا۔ ایسا لگتا ہے کہ اب شاید ہم لوگوں سے مرنے کے بعد قبر میں جو سوالات اس کی جگہ کرونا کا کیا حال ہے، کووڈ کا کیا ہوا، گیس مل رہی نہیں مل رہی ہے، تم نے کوئی گیس کا انتظام کیا تھا، آکسیجن کا کہ نہیں کیا تھا، اچھا ایمبولینس کا بھی انتظام تم کر کے آئے کہ نہیں کر کے آئے۔ ایسا لگتا ہے کہ قبر کا سوال بدل جائے گا، اب ہمیں اس کی تیاری نہیں کرنی۔ قیامت کے میدان کے سوالات جتنے ہیں اب وہ سب کینسل ہو گئے، اب یہ سب سوالات ہوں گے۔ اب یہ تو شکیل نے ایک بات کہا، اب شکیل دیکھے کہ اس میں اس کا خود کتنا دخل ہے۔ اس کا دوسرا مطلب یہ کہ ہر ایک خود دیکھے کہ ہمارا اس میں کتنا دخل ہے۔ اس رمضان کے مہینے میں تلاوت کتنی بڑھایا؟ بھائی تلاوت کہاں سے بڑھائیں گے جب ہم خبریں سن رہے ہیں اور خبریں بنا کے سب دوسروں کو سنا رہے ہیں۔ تلاوت کا موقع تو دن تو 24 گھنٹے کا ہی ملا ہے، اور رمضان کے جتنے دن ملے ہیں سب ملے ہیں۔ تو ایک خبر تو یہ ہو گئی سب جگہ، اور کرنے والے کیا کر رہے ہیں؟ ابھی ایک میسج ہے، اس میں ریکارڈ کر رہا ہوں نا، سنا دیتا کہ 8 قرآن تو ختم ہو چکے، روز تقریباً 14-15 پارے پڑھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے اعمال ہیں اور بہت ساری نیکیاں کرنا ہے، اس کی پوری لسٹ ہے۔ میرے پاس خبر آئی، میں ان سے پوچھوں آپ یہ کتنی دفعہ دن میں سنتے ہیں کووڈ ہو گیا، کرونا ہو گیا، اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، خبریں کتنی سنتے ہیں؟ تو ان کا کیا جواب ہوگا؟ وہ کہیں گے رمضان سے تو خبریں سننا ہی بند کر دیا ہے۔ اتنی خبریں بن رہی ہیں، اتنی خبریں بن رہی ہیں، اگر ہم اسی کو گنتی کرتے رہیں گے تو رمضان تو بغیر گنتی کے نکل جائے گا۔ ہم نے کیا کیا رمضان میں؟ جیسا رمضان گزرے گا ویسا سال گزرے گا۔ تو ایک تو یہ ہو گیا کہ دنیا کے حالات کا تذکرہ خبروں کے ذریعے، آپسی مجلسوں کے ذریعے، یہ جتنا ذکر ہو رہا ہے شاید رمضان اسی ذکر کے لیے آیا تھا۔ کیا ٹاپک بدل گیا کہ اب سب ذکر چھوڑو، یہی ذکر کرو؟ اچھا ذکر کر کے ہم نے بدلا کتنا؟ ہم بہت فکر کے ساتھ بیٹھے کہ یو پی کے فلاں علاقے میں آکسیجن نہیں ہے، تو کتنے آکسیجن پہنچا دیے؟ ہماری جو روحانیت مردہ ہو رہی تھی، تلاوت کے ذریعے اس کو تو ہم آکسیجن پہنچا سکتے تھے، ذکر کے ذریعے اس کو آکسیجن کا باٹلا لگا کے اس کو پہنچا سکتے تھے عروج پر، اس کی جان بچا سکتے تھے۔ یہ روحانیت کی کمزوری میں گیس سلنڈر جو گیس کا چاہیے، آکسیجن کا چاہیے، اس کا دھیان نہیں ہے۔ ہمارا 24 گھنٹے کے اندر اکثر وقت جیسے پہلے گزرا کرتا تھا، شاید اس سے بھی زیادہ غفلت کے ساتھ گزرنے لگا ہے۔
کیونکہ بھوک نے ایسے ہی کمزور کر دیا ہے. تو بھلے اعمال تو ہوں گے کیا؟ جب ہمارے لایانی بلا وجہ کی باتیں ہوں گی تو بھلے اعمال کے جو نور تھے وہ بھی ختم ہو گئے اور توفیق بھی سلب ہو گئی. تو ہماری ایمانی سطح نیچے گھٹ رہی ہے. گیس کی سطح گھٹ گئی، آکسیجن کی سطح گھٹ گئی، تو سب جگہ میجر کے لیے ایک وہ آ رہا ہے، چھوٹا سا انگلی میں پھنسا دیتے ہیں، آکسی میٹر آیا ہے. اب آکسی میٹر انگلی میں لگا کہ ایک اچھا آدمی بھی چیک کر رہا ہے. اور کل ایک صاحب آئے تھے دھندا کرنے والے میرے پاس پرسوں، تو کہنے لگے کہ سوچتا ہوں 200-400 خرید کے بانٹ دوں کیا لوگوں کو. تو میں نے کہا جیسا تم کو سمجھ میں آئے، چاہے وہ بانٹ دو، چاہے اناج کھانے کی کٹس بنا کے بانٹ دو کہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں وہ بانٹ دو، اور چاہے تو یہ اب یہ دن بھر اور بیماری کا گھر ہے. جب گھر میں رہے گا تو گھر کے جتنے ہیں سب لگا کے چھوٹے سے بڑے تک ایک کام اور کرنا شروع کر دیں گے، آکسی میٹر لگائیں گے. اب ہاں تیرا کتنا ہے؟ ارے میرا تو اتنا نکلا. ارے تیرا تو کچھ کم دکھ رہا ہے. یعنی ایک فضا اور ایسی بنایا کہ ایک اور نیا کام شروع ہو گیا. اب جس کا کم تھا وہ تھوڑی دیر میں کم ہو جاتا، تھوڑی دیر میں بڑھ جاتا. یہ تو ہمیشہ ہوتا ہی رہا. لیکن اب یہ ناپ کے یہ اتنے خوف زدہ ہو جائیں گے کہ موت کا تذکرہ کریں گے لیکن اللہ کا تذکرہ نہیں کریں گے. موت کو یاد کر کے آخرت کی تیاری کرنے کے بجائے موت کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے گا. تو ہم تو نہیں سدھار سکتے عالم کو، سارے عالم کو ہم نہیں سدھار سکتے عالمی سطح پہ جو ہو رہا ہے. اچھا تو کیا سدھار اپنے دیش میں کر لیں گے ہم؟ کیا اپنے دیش کے ایک علاقے کا چرچا ہو رہا ہے؟ اپنے مہاراشٹر کا کر لیں گے سدھار؟ اچھا اپنے محلے کا کر لیں گے؟ تو جو سدھار نہیں کر سکتے اس کی تو فکر میں لگے ہیں، اور اپنی ذات کا سدھار کر سکتے ہیں اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے. کہ رمضان میں اتنا اللہ اللہ کیا کہ اب اللہ اللہ کرنے سے زبان رکتی ہی نہیں، غیر اختیاری طور پر لا الہ الا اللہ نکل رہا ہے، اللہ اللہ نکل رہا ہے. اور ذرا موقع ملتا ہے تو فوراً موبائل کھول کے قرآن پڑھنا شروع کر دے، اس لیے کہ اچھا ہی نہیں لگ رہا. اب اتنا اچھا لگ رہا ہے قرآن پاک کہ بیکار رہنا اچھا نہیں لگ رہا ہے. اور کچھ نفلیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ وہ اس کو طے کر رکھا ہے. ابھی ایک صاحب نے کہا میں نے رمضان میں جو کرتا تھا ایکسٹرا 1.25 گھنٹہ طے کر رکھا ہے کہ اتنا کام کروں گا، اور فون بازو میں رکھتا ہوں لیکن نہ اٹھاتا ہوں نہ جواب دیتا ہوں. اور یہ حساب لگاتا ہوں کہ اور دنوں میں اتنے بجے تک تم سوئے رہتے تھے تو فون نہیں اٹھاتے تھے. تب کہاں فون اٹھاتے تھے؟ اب جاگ گئے تو فون ہی اٹھانے کے لیے تو پھر سال پورا 11 مہینہ تمہارا تھا نا. اس میں اللہ کی کال ریسیو کرو نا، اس میں ان کی کال ہے نا. تب متقی بنو متقی بنو متقی بنو، گناہ چھوڑ دو گناہ چھوڑ دو گناہ چھوڑ دو، تقوی والے بن جاؤ، میں تم کو یہ انعام دوں گا تم کو یہ انعام دوں گا. اور جب گناہوں سے پاک کر کے اپنے دل کو اس پر تم اللہ اللہ کرو گے، ذکر تلاوت کرو گے، کچھ نفلیں پڑھو گے تو اللہ کی محبت کا رنگ چڑھ جائے گا. تو اپنی ذات تو بنا سکتے ہیں لیکن بات بنانے کی اتنی عادت ہو گئی کہ ذات بنانا بھول گئے. اور بنانا بھی آتا ہے تو دوسرے ہی کی ذات. اور لوگوں کے تو اتنے ناشکرے ہو گئے ہیں کہ اللہ نے ناشکرہ جو کہہ دیا اسے ہمارا ہی نام لکھا ہوا. یہ ناشکرے کیوں کہہ رہا ہوں؟ ایک ظاہر کے طور پہ ہم دنیا کی چیزوں میں لگے ہیں، ایک باطن کے طور پہ لگے ہوئے ہیں. اگر کوئی محسن نے 10 احسان کیا ہے اور آج میری کوئی ضرورت 11ویں احسان کی تھی، شریعت نے اس کو اجازت دے رکھا ہے کہ کر دیتے تو اچھا اخلاق ہے اور نہ کرو تو تمہاری کوئی مجبوری ہوگی. تو 10 احسان کو بھول کر 11ویں کا شکوہ ہے. اور ہر پڑوسی سے شکوہ ہے، ہر دوست سے شکوہ ہے، ہر رشتہ دار سے شکوہ ہے. تو یہ تو باطن چوپٹ ہو رہا ہے، دل برباد ہو رہا ہے. جو مخلوق کا شکر گزار نہیں ہوتا خالق کا نہیں ہوتا. تو ہمارے پاس شکر کی لسٹ تو ہے نہیں کہ اس نے اس ٹائم میرے یہ کام کیا تھا میرا محسن ہے، اس نے یہ ٹائم یہ کام کیا تھا میرا محسن ہے، بلکہ وہ کام ان کو کر دینا چاہیے تھا. کیا میں بولنے جاؤں گا کیا ان کو؟ وہ کیا انتظار کر رہے ہیں میرا؟
میں ان کو بھولوں گا؟ مر جاؤں گا بھی تو نہیں بھولوں گا. واہ ماشاء اللہ. تو 10 دفعہ دیا تو لیا کیوں تھا؟ 10 دفعہ احسان کیا تھا تو کیوں لیا تھا؟ پہلے احسان پہ کہتے تھے مر جاؤں گا نہیں لوں گا، میں اللہ ہی سے لیتا ہوں. آج تو بڑا کانفیڈنس ہے تم کو اللہ پر. اللہ پہ نہیں ہے، گھمنڈ تمہارا اندر کا. ناشکروں میں نام لکھ دیا گیا، شکر تمہاری زبان سے نہیں نکلے گا. اس لیے کبھی ہم کسی اور سے لڑ رہے ہیں، کبھی کسی اور سے لڑ رہے ہیں. زبان سے نہیں لڑ پاتے تو دل میں لڑ رہے ہیں. کیا رمضان اسی دل کی لڑائی کے لیے آیا تھا؟ کہ شیطان سے لڑائی کے لیے آیا تھا؟ کہ شیطان جو باقی رہ گئے سب کمزور ہیں، مضبوط کو بند کر دیا گیا ہے، یہ کمزور ہیں، ان کو دبا لو. تمہارے نفس کو روزہ اور نماز تراویح نے کمزور کر دیا ہے، تو اپنا تجزیہ کیا تو پتہ چلا ہمارا کمزور نہیں، ہمارا تو اور زوردار ہو گیا ہے. ہمارا تو کمزور ہی نہیں ہوا، ہمارا نفس اور طاقتور ہو گیا ہے. کیونکہ یہ نفس کی کمزوری کی علامت تھوڑا ہی ہے، یہ تو ساری علامت اس کی مضبوطی کی ہے. کاش یہ شکیل جو سمجھاتا ہے سمجھ جاتا کہ 17 رمضان آج ہے، نہ دل کی کیفیت بنی، نہ تلاوت میں مزہ آیا، نہ اللہ اللہ کر کے اللہ سے کوئی تعلق محسوس ہوتا ہے. ارے بھائی آدمی کسی سے فون پہ بھی بات کرتا ہے تو ادھر متوجہ رہتا ہے، اور کسی بڑے سے بات کرتا ہے تو ہاتھ کے اشارے سے لوگوں کو روکتا ہے، نہیں تو دھیرے سے بولتا ہے فلاں سے بات کر رہا ہوں. اب سب جانتے ہیں بڑا ہے تو سب چپ ہو جاتے ہیں اور خاموش ہو جاتے ہیں، اور ہم اللہ سے بات کریں، لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اور دل ہی دل میں سب سے لڑ رہے ہیں، تو ہمارا نفس اور مضبوط ہو گیا ہے. یہ کسی کو پتہ نہیں مگر اللہ کو سب پتہ ہے. اور ہمارے ہر عمل کا ایک فیصلہ ہو رہا ہے، اللہ سے دور ہو رہے ہیں یا اللہ سے نزدیک ہو رہے ہیں، جنت کے قریب ہو رہے ہیں جنت سے دور ہو رہے ہیں. یہ سب ہمارے ہر عمل ہر سوچ کا ایک فیصلہ لکھا جا رہا ہے. اور اللہ کی قسم ہمارا اس پر ایمان ہے کہ فرشتے ہیں لکھتے ہیں، اور نامہ اعمال پر بھی ایمان لائے ہم کہ نامہ اعمال مرتب ہو رہا ہے، اور یہ قیامت کے دن دکھایا جائے گا اور ہاتھوں میں دیا جائے گا اور کہا جائے گا پڑھ. اور اسی دنیا میں ایسے لوگ جن کو لوگ دیندار بھی نہیں کہتے لیکن ان کے دل اتنے اچھے ہیں کہ کسی سے شکایت شکوہ کرتے ہی نہیں. 5 وقت کے نمازی ہیں، حلال روزی کماتے ہیں، لیکن دینداروں کی فہرست میں نام کسی اور کا ہے، ان کا نہیں ہے. ابھی بھائی ملنے آیا تو بھائی نے دیکھا کہ اسی آدمی کی جس کی بات کر رہا ہوں، کیا ایسی حالت ہے ایک عام آدمی میں سے نمازی آدمی. تھوڑی تکلیف ہوئی تو بھائی نے کہا ایمبولینس منگاؤ. بولے بھائی کچھ مت کر، یہ زمین یہاں ہٹا صاف کر، میں یہاں لیٹتا ہوں، میں 10 منٹ کا مہمان ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں، تم یہ کلمہ پڑھاتا جا، میں پڑھتا جاؤں. 10 منٹ میں چلا گیا. جس سے لو لگایا تھا جب اس کا پیغام آیا تو ادھر متوجہ ہو گیا. اور ہمارے پاس نفس شیطان کتنوں کے شکوے اور کتنوں کی تصویریں ڈالتے ہیں، ہم بظاہر تسبیح لے کے بیٹھتے ہیں اور دل مخلوق کے ساتھ الجھا رہتا ہے. ہماری جھوٹی پارسائی سے اللہ دھوکہ نہیں کھائیں گے، ہماری جھوٹی پارسائی سے اللہ دھوکہ نہیں کھائیں گے، مخلوق دھوکہ کھائے گی. واہ واہ ماشاء اللہ اتنی دیر مسجد میں رہتے، اتنا پڑھتے، اتنا کرتے، اور دل کہاں رہتا ہے؟ سمجھو ہمیں وہیں پر دل ہو جہاں ہمارا، سمجھو ہمیں وہیں پر دل ہو جہاں ہمارا. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے آپ مکے میں تشریف فرما تھے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ درجات بلند فرمائے، اور ان کی برکات ہمیں حال کے اعتبار سے لگائے. بولنا تو ہم لوگ جان گئے ہیں، دل کا حال بھی ہمارا ایسا بن جائے. تو کسی نے یہاں ہندوستان سے خط لکھا، اور خط میں لکھا کہ حضرت جی چاہتا ہے، بہت پراپرٹی والے تھے، وہ نواب صاحب تھے، کہ اب میں آ جاؤں اور وہیں رہوں. یہاں تو بہت کچھ ہے، انتظام، پیسے آتے رہیں گے، کھاتے رہیں گے، اور مکے میں رہیں گے آپ کے پاس. حضرت نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ ہندوستان میں رہیں، آپ کا دل مکے میں رہے. ایسا نہ ہو جائے کہ آپ مکے میں رہیں، آپ کا دل ہندوستان میں رہے. باطل نے اسکیم بنایا کہ حاجی حج کے لیے آئے اور عمرہ کرنے آئے تو اسکیم ہے جتنی چاہے بات کرو، اتنے پیسے ڈال دو، جتنی چاہے بات کرو. کیا پھنسایا ہے؟ ہر وقت گھر پہ رہتے ہیں. ذرا امی کو فون دینا، ذرا بھائی کو فون دینا، اور چھوٹے بڑے ہر ایک سے بات کرے گھر والے سے. اس کا کیا، ابھی اس سے پوچھا گھر والوں کا کیا حال ہے، اس نے بتایا گھر والوں کا، پھر دوسرے کیا حال ہے، سب گھر میں سب ٹھیک ہے، ابھی سب کا حال پوچھے گا.
اور روز پوچھتا ہے. یہاں ایک پالش والا ہے، وہ دوپہر میں کھانے کی چھٹی کرتا ہے، اس کو آرام کا تقاضا رہتا ہے، اس کے گھر سے ویڈیو کال آ جاتی ہے اور صرف اس کی عورت بولتی ہے اور صرف ہاں کرتا ہے، ہاں ہاں، ارے سب ٹھیک ہے نا، سب بڑھیا چلا تھا بھیا، ارے کونو بات نہیں ہے، کرونا رونا تو ہے مگر ہم تو ٹھیک ہے، تو لوگ ٹھیک ہے نا. بس اتنا یہ مشکل سے بولتا ہے کہ اس کی عورت بولتی جاتی ہے. میں وہاں بیٹھ کے سنتا رہا، میں نے کہا بھیا تمہیں گھر سے فون ہے؟ کہا ہاں گھر والی تھی. ہم نے کہا اچھا یہاں بھی رہتے ہو تو اسی سے لگے رہتے ہو کیا؟ اگر پلٹ کے جواب دیتا تم مکے میں رہتے ہو اور گھر والوں سے لگے رہتے ہو تو تمہارا کیا خیال ہے اپنے بارے میں؟ تمہیں کیا جواب دیتا؟ بہت کچھ ہوتے ہیں. اسکیم آئی ہے، جتنی چاہے بات کرو. ارے یہ ہمارے وقت کو برباد کرنے کی اسکیم ہے، دل کو اجاڑنے کی اسکیم ہے. خاموشی سے دل آباد ہوتا ہے، تھوڑی دیر بیٹھ کے تنہائی میں اللہ اللہ کرنے سے دل آباد ہوتا ہے. 17 گزر گیا، باقی بھی گزر جائے گا. شکیل حساب لگا لے کہاں پہنچا، مخلوق سے قریب ہوا یا خالق کے قریب ہوا. اللہ حلال رزق عطا فرمائے جس کی وجہ سے بند آ کے دل کی کھلتی ہیں. سب کچھ کھا لینے سے نہیں کھلتی. ہاں جو ملا کھایا، جیسا ملا کھایا، اس سے نہیں کھلتی، اس سے بند ہوتی ہیں. یہ چوک اپ ہوتا ہے اس کا وال، سمجھداری کا وہ وال جو کھلا رہتا ہے تو اللہ نظر آتا ہے، اس کی تجلیات، اس کی محبت، اس کی معرفت نظر آتی ہے. یہ وال چوک اپ ہو جاتا ہے. اللہم ارزقنی طیبا واستعملنی صالحا. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا